امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے جمعے کے روز نیٹو ممالک کی ایک ملاقات کے دوران کہا کہ انہوں نے امریکہ کے اتحادیوں سے افغانستان سے نکلنے پر بہت زیادہ گفتگو سنی ہے، جس کی نسبت افغانستان میں حکمت عملی کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے پر اتنی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ پچھلے ہی ہفتے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے افغانستان میں امریکی اور نیٹو فوج کے کمانڈر جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے کہا تھا کہ ممکن ہے اس سال طالبان افغانستان کے جنوبی خطوں میں ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے جہاں انہیں اتحادی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی، لیکن جنرل پیٹریس کو توقع تھی کہ لڑائی میں مزید شدت کے باوجود جولائی میں ان امریکی فوجیوں کو افغانستان سے ہٹانے کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے جنہیں پچھلے سال افغانستان میں فوجیوں کی تعداد بڑھانے کی حکمت عملی کے تحت بھیجا گیا تھا۔ جیسے جیسے ہم جولائی کی جانب بڑھ رہے ہیں، جو مہینہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر اوباما نے سرج میں بھیجی گئی فوج کو افغانستان سے واپس بلانے کا عمل شروع کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، میں انہیں حکمت عملی کے مختلف آپشنز دوں گا اور ان تمام آپشنز پر تبصرے کے ساتھ انہیں مشورہ بھی دوں گا۔ لیکن امریکہ میں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں فوجی کارروائیوں پر زیادہ اور سیاسی حکمت عملی پر بہت کم توجہ دی جا رہی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن سے منسلک مینا جاروندپا نے حال ہی میں واشنگٹن میں یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ فار پیس نامی ایک تھنک ٹینک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال جنرل پیٹریس کا افغانستان میں امریکی اور نیٹو فوج کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد طالبان کے خلاف کارروائیوں کی شدت میں اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن انہیں فکر ہے کہ فوجی کارروائیاں صرف ایک حد تک ہی کامیاب رہی ہیں۔ ان گروپوں کو نقصان تو ضرور ہو رہا ہے جیسا کہ بین الاقوامی فوج نے کہا ہے، لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے علاوہ ان کارروائیوں کے کیا اثرات ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کا ثبوت بھی موجود ہے کہ فوجی کارروائیوں کی وجہ سے طالبان کے کمانڈروں کی ایک ایسی نسل بھی وجود میں آ رہی ہے جو عمر میں بھی کم ہے، زیادہ انتہا پسند ہے اور زیادہ خود مختار بھی ہے۔ ان کے مطابق اس صورت میں طالبان کی قیادت کے لیے مختلف گروپوں کو کسی امن معاہدے پر راضی کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ افغانستان کے لیے ایک جامع سیاسی عمل کے لیے حکمت عملی تشکیل دی جائے جس میں طالبان کی قیادت سے مذاکرات بھی شامل ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجودہ مصالحتی عمل کافی نہیں۔ لوگوں کو یہ احساس تو ہے کہ کسی قسم کے سیاسی عمل کی ضرورت ہے، گو پالیسی ابھی یہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ برطانوی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی کی ایک حالیہ رپورٹ میں افغانستان کے لیے موجودہ حکمت عملی کے نتائج کے بارے میں تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے چیز ٹرانسرو نے اس کمیٹی کے سامنے بیان دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف افغانستان کے لیے حکمت عملی پر اتحادیوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ یہ بھی واضح نہیں کہ یہ حکمت عملی اپنے اصل مقصد میں کس حد تک کامیاب رہی، جو اس علاقے میں القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کا اثر گھٹانا تھا۔ القاعدہ یمن میں اور بہت سے دوسرے علاقوں میں بھی موجود ہیں، تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ پچھلے 5 سال کی نسبت آج القاعدہ کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ یہ بہت مشکل سوال ہے اور اس سوال کا جواب دینا بھی مشکل ہے کہ اس جنگ کے ذریعے القاعدہ اور دوسرے انتہا پسند گروپوں کی طاقت میں کتنی کمی آئی ہے۔ ان کے مطابق افغانستان میں القاعدہ اور طالبان کا اتحاد توڑنے اور اس علاقے میں امن مستحکم کرنے کے لیے طالبان کے لیڈروں سے مذاکرات بہت ضروری ہیں، جس میں پاکستان کی شرکت بھی لازمی ہے۔ اگر آپ کوئی بامقصد مذاکرات کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاک فوج، طالبان کی قیادت، صدر کرزئی اور امریکی حکومت کی شرکت یقینی بنانی ہوگی، اور اب تک کسی نے بھی دوسرے کے ساتھ ایک ہی میز کے گرد بیٹھنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ لیکن افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوج کے ایک سابق سربراہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ڈیوڈ پانو، جو واشنگٹن میں سینٹر فار نیو امریکن سیکورٹی نامی تھنک ٹینک سے منسلک ہیں، کہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کے موضوع پر خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اس حکمت عملی کی اہمیت سے واقف نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام فریقین اس صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا جب طالبان کو مذاکرات کا راستہ چننا پڑے گا، اور اس کے ساتھ امریکہ کے اتحادیوں، افغانوں اور نیٹو کو بھی ان مذاکرات میں شرکت کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ حالیہ جائزوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ افغان حکام کے نظریات بھی رفتہ رفتہ بدل رہے ہیں۔ واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ فار پیس کے ڈاکٹر ہیمش نکسن کے مطابق 110 افغان عہدیداروں کے ساتھ ان کے تفصیلی انٹرویو سے واضح ہے کہ افغان مسلسل جنگ کی ذمہ داری کا بوجھ غیر ملکی عناصر پر کم اور علاقائی مسائل پر زیادہ ڈالنے لگے ہیں۔ نکسن کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق میں شامل ہونے والے افغان عہدیدار طالبان سے مذاکرات میں امریکی شمولیت کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ امریکہ کی حکمت عملی کے مقاصد کے بارے میں واضح اعلانات کے بھی خواہش مند ہیں۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ خواہ حکمت عملی کچھ بھی ہو، امریکہ اور افغانوں کے درمیان اعلانات اور معلومات کے سلسلے میں خلا بہت زیادہ ہے۔ بہت سے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ امریکہ کو افغانوں سے اور ممکنہ طور پر طالبان سے بھی براہ راست بات کرنی چاہیے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ڈیوڈ پانو کا کہنا ہے کہ حکمت عملی کے مقاصد کے بارے میں وضاحت کے علاوہ امریکہ کو علاقائی شراکت داری بڑھانے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہمیں دنیا کے اس خطے میں شراکت داری کرنی ہے تو ہمیں یہ واضح کر دینا چاہیے کہ ہم افغانستان میں کم از کم چھوٹے پیمانے پر فوج رکھیں گے اور یہاں 2014 کے بعد بھی اپنی غیر فوجی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ میں امریکی پالیسی کو اس سمت کا تعین کرتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدر اوباما کی انتظامیہ کی حکمت عملی کے تحت جولائی میں امریکہ افغانستان سے اپنی فوج نکالنا شروع کر دے گا۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوج کو کن علاقوں سے نکالا جائے اور اس کی رفتار کیا ہو، اس کا فیصلہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کیا جائے گا۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔